معرفت کورس کی 7ویں نشست میں خوش آمدید۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کا جو صفاتی نام پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے المہیمن۔ اللہ تعالیٰ کا یہ جو صفاتی نام ہے پورے قرآن الحکیم میں اللہ تعالیٰ کے لیے ایک ہی مرتبہ استعمال ہوا ہے، لیکن مجموعی طور پر دیکھا جائے تو غالباً قرآن الحکیم میں یہ 2 مرتبہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ ایک مرتبہ تو اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات کے لیے اور دوسری مرتبہ قرآن الحکیم کے لیے۔ اس کے معنی کو ذرا جاننے سے قبل، قرآن الحکیم کی تصریف آیات کے ذریعے سے جاننے سے قبل، اس کا جو لٹرل میننگ ہے پہلے وہ جان لیجئے۔ ویسے اس سے قبل میں آپ کو یہ بات بتا دوں معنی بتانے سے پہلے کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ معنی بتانے کے لیے کسی بھی دوسری زبان کا کوئی ایک لفظ اپروپریٹ نہیں ہو سکتا، کوئی بھی اس کا پیرالل ورڈ موجود نہیں ہوتا دوسری زبان میں۔ یہی وجہ ہے کہ اسے ہم اصطلاح کہہ دیا کرتے ہیں یا اسے ٹرم کہہ دیا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے المہیمن بھی ایک ٹرم ہے، یہ گویا ایسا لفظ ہے جس کو پوری طرح سے بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس اردو زبان میں کوئی لفظ موجود نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کچھ حد تک سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھیے کہ یہ ایسی ذات کو کہتے ہیں جو کہ جس میں سب سے پہلی خصوصیت پائی جانے والی ہو وہ ہے نگہبانی، وہ حفاظت کرنے والا ہو، نگہبانی کرنے والا ہو۔ نمبر 2 وہ شاہد ہو، دیکھنے والا ہو، موجود ہو، دھیان رکھنے والا ہو۔ اور نمبر 3 وہ حاجات پوری کرنے والا ہو، ضروریات کو سننے والا، پرکھنے والا اور پھر کریکشن کرنے والا ہو۔ حاجات کو پوری کرنے سے مراد ایسا نہیں ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ دے دینے والا، وہ تو اللہ ہے ہی ہے، لیکن المہیمن میں یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاں پر آپ تھوڑا سا ڈسکریکٹ ہو گئے ہیں، یعنی آپ کی کریکشن تھوڑی غلط ہو گئی ہے، تو وہ آپ کو کیلیبریٹ کر دینے والا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ اب تصریف آیات سے اس چیز کو سمجھنے کے لیے آئیے ہم قرآن میں غوطہ زن ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ کہاں کہاں اور کس طرح سے استعمال کیا ہے۔ سب سے پہلے سورۃ المائدہ آیت نمبر 48 دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ اللہ تعالیٰ قرآن الحکیم کو مہیمن کہہ کر پکار رہے ہیں۔ گویا اس کا اگر میں ترجمہ کروں تو وہ یوں ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، جو آلریڈی آپ کے ہاتھوں میں ہے الکتاب، یہ اس کے مصدق ہے، یہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے، اس کو ویریفائی کرتی ہے۔ ومہیمنا علیہ، اور اس پر یہ نگہبان بھی ہے، نگران بھی ہے۔ اگر ان تینوں معنیوں کو یہاں پر قرآن الحکیم کو میں ایک لفظ میں بیان کرنا چاہوں تو وہ ہوگا یہ پچھلی کتابوں کے لیے کسوٹی ہے، جس کو عام طور پر عرف عام میں کسوٹی کہہ دیا جاتا ہے۔ کسوٹی کا تو ویسے امید ہے آپ کو پتا ہوگا، لیکن میں چلیں نئے بچوں کے لیے شارٹلی بتا دوں۔ یہ کالے رنگ کا پتھر ہوتا ہے، اس کے اوپر سونے کو گھسا کر دیکھا جاتا ہے کہ آیا یہ سونا کھرا ہے یا کھوٹا ہے۔ اگر وہ اوپر اس کالے پتھر کے اوپر وہ اپنا نشان چھوڑ دے تو یہ چونکہ اس کو گھسایا ہے نا اس کے اوپر، اسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں گسوٹی یا کسوٹی پنجابی میں۔ تو اس کسوٹی کو خیر کسوٹی کہہ دیا جاتا ہے۔ بہرکیف سادہ الفاظ میں ایک ایسی چیز جو کھرے اور کھوٹے میں فرق کرنے کے لیے استعمال کی جائے اسے کسوٹی یا کسوٹی کہتے ہیں۔ اب گویا اللہ تعالیٰ نے قرآن الحکیم کو یہاں پر المہیمن کہا ہے، مہیمنن۔ مہیمن کہا ہے کس بات کے لیے؟ ان کتب کے لیے یا اس الکتاب کے لیے جو آلریڈی آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے قرآن کے آنے سے قبل۔ گویا تورات سمجھیے، انجیل سمجھیے، زبور سمجھیے یا سب سمجھیے، بلکہ سب ہی سمجھیے، ان تمام کتابوں کے لیے قرآن مہیمن ہے۔ مہیمن ہے مطلب ہم تورات پڑھیں، انجیل پڑھیں، زبور سنیں، ہم ان کی وہ آیات، وہ احکامات کون سے مانیں گے؟ اس کو ہم قرآن کی کسوٹی پر پرکھیں گے۔ جن کو قرآن ویریفائی کر دے گا ہم سمجھیں گے یہ جو پہلے نازل اللہ تعالیٰ نے کیا تھا یہ بالکل وہی ہے، اور جس کو قرآن نگلیکٹ کر دے گا ہم کہہ دیں گے یہ اللہ کا نازل کردہ نہیں ہے بلکہ بعد میں کسی کا شامل کرتا ہے یا تحریف شدہ ہے۔ گویا الفرقان، المہیمن، یہ قریب قریب لفظ اس معنی میں ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تو لہٰذا مہیمن کا مطلب ہوتا ہے جو کہ کسی کی کریکشن کرنے کے لیے موجود ہو، جو کسی کو دیکھے، ہر وقت دیکھے، اس کی نگرانی، اس کی نگہبانی کرے تاکہ وہ غلط روش پر نہ چل سکے، جیسے کہ قرآن، تورات، انجیل، زبور اور تمام الہامی کتب کی مہیمن ہے، یعنی یہ ان کا دھیان رکھنے والی ہے،
یہ آپ یہاں پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اور قرآن کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا ہے، بس اپنے لیے اس کو معرفہ میں یعنی المہیمن اور قرآن کے لیے مہیمن نکرہ میں، یہ ایک ہی لفظ استعمال کرنے میں بھی بڑی حکمت ہے۔ مثال کے طور پر یعنی دیگر کتب، اتنی کتب یہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں نا، اکثر اوقات اللہ تعالیٰ واحد کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے الکتاب کہا کرتے ہیں، یعنی ایک ہی احکامات، ایک ہی توحید کی بات اللہ تعالیٰ نے ہر مرتبہ کی ہے۔ ہر مرتبہ کتاب نازل کرنے کا، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو یا قرآن، ایک ہی مدعا اور ایک ہی مقصد تھا، اور وہ یہ تھا کہ اللہ کے سارے بندے اللہ ہی کی بندگی کریں، اللہ کے سارے بندے اللہ کے سوا کسی کو بھی پوجنا چھوڑ دیں۔ ایک ہی موضوع رہا ہے ہمیشہ الہامی کتب کا یا الکتاب کا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ تمام کتب کے تمام موضوعات کو سمیٹے ہوئے میں ایک اور کتاب بھیج رہا ہوں، اور یہ مہیمن ہے، یہ خود نگرانی نگہبانی کرے گی۔ اس سے قبل جتنی مرتبہ میں باتیں کر چکا ہوں اور بعد میں عوام الناس نے، لوگوں نے اس کو تحریف کر دیا، تبدیل کر دیا، اب میں اس کتاب کو مہیمن بنا کر بھیج رہا ہوں۔ یہ مہیمن ہے تمام کتابوں پر، اور میں المہیمن ہوں اس کتاب پر۔ اس کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، اور تمام کتب کی مواد کی حفاظت کی ذمہ داری اس قرآن کی ہے۔ گویا آپ کو کافی حد تک سمجھ آ رہی ہوگی، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مہیمن کا مطلب ہوتا ہے کریکشن کرنے والی، حفاظت کرنے والی، کسی چیز پر نگرانی اور نگہبانی کرنے والی، ہر چیز اس کو، ہر وقت اس چیز کو اپنی نظر میں رکھنے والی۔ اب ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے، وہی سورۃ الحشر آیت نمبر 23 میں، پہلے بھی آپ میرے ساتھ پڑھ چکے ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے، جس کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، جس کے سوا کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے کہ ہم اس کی ہر بات مانیں اور ہر بات مانیں اور ہر بار مانیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن۔ المہیمن سے قبل جتنے میں نے ایٹریبیوٹس پڑھے ہیں تقریباً، بلکہ یہ سارے کے سارے ہم کور کر چکے ہیں اسی کلاس میں۔ وہ اللہ کی ذات المالک ہے، پوری طرح سے ہر چیز اس کی ملکیت میں ہے، القدوس ہے، وہ ویل پیوریفائیڈ ہے، ٹرو پیوریفائیڈ ہے، اور وہ پیوریفیکیشن دیتی بھی ہے۔ السلام، وہ سلامتی دیتی ہے، ہر چیز کو حفاظت فراہم کرتی ہے۔ المؤمن، وہ ہر ایک کو ہر چیز سے امان دے دیا کرتی ہے، جب اس کی امان میں کوئی آ جائے پھر اسے کسی چیز کا غم، کوئی خوف، کوئی اندیشہ باقی نہیں رہتا۔ المہیمن ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں موجود کتاب ہو یا آپ کے سینے میں موجود کتاب، یعنی آپ کا ضمیر ہو یا پھر پہلے نازل شدہ کتابیں، وہ تمام کی کریکشن کے لیے مہیمنن کی صورت میں اللہ نے قرآن آپ کو دے دیا، اور المہیمن کی صورت میں اللہ نے اپنا تعارف کروا دیا کہ آپ اس قرآن کو پڑھیے، اپنی کریکشن کر لیجئے، مالک نہیں ہو رہی، پڑھ لیا ہے قرآن، اس میں نے پڑھا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ عزت پانے کا طریقہ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یا اللہ تقوی پاؤں گا میں عزت دار بن جاؤں گا، مجھے سمجھ آ گئی ہے، لیکن نہیں، میں ہو نہیں رہا، میرے اندر یہ بات آ نہیں رہی، میرا دل نہیں مان رہا، میرا دل مان رہا ہے پیسہ ہوگا تو عزت ہوگی، میرا دل مان رہا ہے کہ طاقت ہوگی، وجاہت ہوگی، کوئی عہدہ ہوگا تو عزت ہوگی، لیکن تم نے تو قاعدہ ہی الگ بتایا، تم تو کہہ رہے ہو کہ اگر تقوی آئے گا تو عزت دار ہو جاؤ گے، یا اللہ میرا دل نہیں مان رہا۔ آپ نے قرآن پڑھا، یہاں پہ آپ کی کریکشن ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اگر کریکشن نہیں ہوئی تو المہیمن کی طرف لوٹیے، صلاۃ قائم کیجیے، اس سے بات کیجیے، بتائیے کہ یا اللہ یہ جو میرے اندر کا شعور ہے، یہ جو میرے اندر کا ضمیر ہے بہت زیادہ ڈسکیلیبریٹ ہو گیا ہے، میں قرآن پڑھتا ہوں، پڑھنے کے باوجود میرا ایمان نہیں بڑھتا، میرا دل نہیں کانپتا، یہی مطلب ہے کہ یہ کیلیبریٹ نہیں کر پا رہا میرے اندر کے ماحول کو، لہٰذا یا اللہ میری مدد فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پھر راستہ بتائیں گے، مدد بھی فرمائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ بتا دیا ہے امیر ہونے کا، بڑا سادہ سا کلیہ ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 219، شاید کل ہم نے اس پر بات بھی کی تھی، اگر پڑھ لینے کے بعد بھی مجھے یہ یقین نہیں ہوا، ہاں پتہ چل گیا اب میں امیر ہو جاؤں گا، آنے والے چند دنوں میں، چند ماہ میں، چند سال میں اب مجھے پیسے کی فکر نہیں رہنے والی، اگر 219 آیت نمبر بقرہ کی پڑھ لینے کے بعد بھی یہ دل نہیں ماننا، اس کا مطلب ہے میرے اندر کا بہت زیادہ ڈسکیلیبریٹڈ جو بھی وہ شعور ہے، ضمیر ہے، یا جو بھی اس نے آپ نے اس کو نام دیا ہوا ہے، وہ قلب بہت زیادہ بیمار ہو چکا ہے، مریض ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، اگر کوئی دل کے مرض کو ٹھیک نہ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہے، مریض دل کے وہ مرض کو اور بڑھا دیا کرتا ہے، کیونکہ آپ نے ٹھیک کرنا نہیں چاہا، آپ نے اپنے مرض کو پروٹیکٹ کیا، پریٹینڈ کیا،
آپ نے کوشش کی کہ نہیں میں ہی ٹھیک ہوں، مجھے پتا ہے نا کہ کمانے سے پیسے آتے ہیں، محنت سے پیسے آتے ہیں، انویسٹ کرنے سے، سود لینے سے، رشوت لینے سے، مجھے پتا آتے ہیں، میں دیکھتا ہوں، تو لہٰذا اللہ کہہ رہے نہیں ایسے نہیں آئیں گے، ایسے آئیں گے جیسے میں کہہ رہا ہوں۔ سورہ بقرہ کی 219۔ میں کیوں یہاں پر خاموش ہو رہا ہوں اور میں کہہ نہیں رہا تھا، آگے آپ خود جا کے پڑھیں۔ لیکن باہر کیف یہاں پر اگر پڑھ لینے کے بعد بھی آپ کے دل نے آپ کو تسلی نہیں دی، اب تو بات ٹریک مل گیا، اب پتہ چل گیا ہے کیسے امیروں نے، اب ہو جائیں گے۔ اگر یہ یقین کامل نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے آپ کے اندر کا معاملہ زیادہ ڈسکیلیبریٹڈ ہے۔ تو مہیمنن کے پاس پہلے آپ گئے، قرآن کے پاس کیلیبریشن ہو جانی چاہیے تھی، لیکن مسئلہ اگر زیادہ گمبھیر ہے تو پھر المہیمن کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کیلیبریشن کو ٹھیک کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ یقین جانیے آپ اللہ سے بات کریں ایک مرتبہ، لیکن اللہ کے ساتھ بات کرنے کا بھی اسلوب آپ کو یاد ہوگا، پہلے استغفار، پھر اس کی طرف توبہ، پہلے معافی مانگیے، رجوع کیجئے، پھر اس کی طرف پاکیزہ ہوگا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ تو یہاں پر مہیمن کا مطلب آپ کو کافی حد تک سمجھ آ گیا ہوگا، اور قرآن کو اور اللہ نے اپنی ذات کو ایک ہی نام سے کیوں پکارا ہے یہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میرے اندر کے ضمیر کی، میری اس کتاب کی پوری طرح سے کیلیبریشن ویسے کر دے جیسے اللہ چاہ رہا ہے، اور آپ کی بھی۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔